اس میں اختلافات کو ختم کرنا ہوگا نا. اب مسلمان جو ہیں وہ عید میلاد النبی پر متفق نہیں ہیں. ویسے یہ ختم تو امام مہدی آگے کریں گے، وہی کریں گے. یہ سب کو سیدھا کر دیں گے. لیکن ان کے استقبال کے لیے ہمیں یہ اختلافات کو خود ختم کرنے ہوں گے نا. سنیں میری بات ہے جی، ہم امام مہدی کا استقبال میلاد کے جھنڈے لے کے جائیں گے، جلوس میں کریں گے. آپ لوگ زنجیریں لے کے جائیں گے. آپ استقبال زنجیر ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. نہیں وہ تو ہمارا بھی نہیں ہے. میں توڑنے والی بات کر رہا اچھا ہے کہ جھنڈے حصہ نہیں ہے. جھنڈے بھی ہمارا نہیں، ہمارا کوئی دین میں کوئی واجب ضروری تھوڑے ہی ہے کہ جھنڈے. یہ تو ایک علامت کے طور پر ہے، محبت کے اظہار کے طور پر ہے. جیسے آپ نے رومال ایسے لٹکا کے پہنا ہے، اب اس کو کوئی دین کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا. یہ جسٹ آپ کا ایک جسٹ آپ کا ایک انداز ہے اس میں. اب آپ اس کو کہنا شروع کریں جی کہ نہیں میرے رسول نے یہ کہ ایسا نہیں ہے. تو میرا یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے جو میسج دیا وہ یہی ہے کہ بھائی ہم ان کے استقبال کے لیے اپنی امت کو تیار کریں. اگر میرا یہ ہے کہ بھائی ہم نے جلوس نکالنا ہے، ویلکم کرنا ہے جھنڈے، تو ہم جھنڈے لے کے چلے جائیں گے. ان کے نزدیک اگر سینہ کو بھی کر کے جانا ہے یہ اسی طرح چلے جائیں. ان کے نزدیک وہ بندوقیں لے کے جاتے ہیں، وہ ویسے لے کے جائیں. یہ کہیں اور اشارہ ہے. نہیں میرے نمبر پہ گڑبڑ کر دی. بات کر رہا ہوں یعنی کہ ایک ہوتی ہے نا پہچان، یہ بھائی ہم استقبال کریں گے اس کے ساتھ. یہ جو نا تبلیغ کے لے کے جائیں گے اس طرح آ گئے. لیکن ہم نے آنا ہے اس مگر ہم ایک رنگ میں کیوں نہیں جا سکتے؟ اچھا یہ سب کچھ ہم لے کے جائیں گے، یہ سب کچھ ہم لے کے جائیں گے. امام مہدی نے بتا دینا کہ تم یہ چیز رکھ دو، تم یہ رکھ دو، سب کو سیدھا کر دینا. آؤ میرے ساتھ آ جاؤ. یہود کے خلاف کھڑے ہو. اچھا اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے اس کو امام مان لیں گے. جی مفتی صاحب، جب امام مہدی صاحب آ جائیں گے، اگر مجھے اجازت دے مفتی صاحب، میں آگے بڑھ جاتا ہوں. اس وقت نہ کوئی بریلوی رہے گا، نہ کوئی دیوبندی رہے گا، نہ کوئی شیعہ رہے گا، نہ کوئی عیسائی بھی مانیں گے. سارے کے سارے ان کو مسلمان مانیں گے. تو ان کے استقبال سے پہلے بجائے یہ کہ وہ آ کر منائے، ہم خود ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ جو کام انہوں نے کرنے وہ ہم کیسے کر سکتے؟ کیا اختلاف ہے؟ عجیب بات ہے مسعود بھائی، عجیب بات ہے. جو بات امام مہدی علیہ السلام نے کرنی ہے وہ بندہ وہ نہیں کیسے کر سکتا ہے؟ وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ آئی عدل انصاف کرنے کے لیے ظلم ہوگا تو وہ اس کو ختم. مسلمانوں کی حالت ہے، چاہے وہ فلسطین کا ذکر ہو، چاہے وہ مصر کا ذکر ہو، چاہے وہ یمن کا ذکر ہو، چاہے وہ عرب اور عجم کی لڑائیاں ہوں، ان کو ختم کرنا یہی تو مطمع نظر ہونا چاہیے نا. اگر امام مہدی کا استقبال کرنا ہے تو اس کے لیے یہ جو اختلافات ہیں کیسے ختم ہو؟ دیکھیں ہم محنت کر رہے ہیں. یہاں تو ربیع الاول کا مہینہ ہو ہتھیار نکل آتے ہیں، یہاں محرم کا مہینہ ہو ہتھیار نکل آتے ہیں. ہمیں کرنا، ان کو کس طرح سے ہمیں کرنا. آپ اس کو یوں کیوں نہیں کہتے ہیں بھائی موڑ توڑ کے؟ یہ کیوں آپ کو دین والے کیوں نظر آتے ہیں ان لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو، آپ کو چونکہ اس وقت آپ ہمیں سوال کر رہے ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ خون مسلم ارزاں ہو چکا ہے. وہ کہیں کس نام پہ بایا جا رہا ہے، کہیں کس نام پہ بایا جا رہا ہے. میں ذمہ داری سے اور وثوق قلبی کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم اگر یہ جو سیاسی مفادات بیچ میں سے نکل جائے نا تو مذہب کے حوالے سے بھی کسی قسم کا کوئی جھگڑا. اب کیا کہہ رہے ہیں، یہ قرم ایجنسی کے اندر جو لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ گھروں میں گھس رہے ہیں، اس کے پیچھے مذہب ہے؟ نہیں بولے نا آپ. بالکل بھی نہیں. اگر آپ موجودہ زمانے سے اس کو جوڑ رہے ہیں تو اقبال نے تو بہت پہلے کہا، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، اغوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. آج بھی ہم ذات پات میں بٹے ہوئے. وہ ہمارا کیونکہ مذہبی اپنے دور کے حساب سے اپنی فہم بیان کی. جی. اور مولانا صاحب جو کچھ ذکر کر رہے ہیں وہ زندہ حقیقت ہے، اس کا آپ اگنور نہیں کر سکتے. آج قرم ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ مذہبی ہے یا سیاسی ہے؟ سیاسی جھگڑا ہے. سیاسی ہے قطعاً. کوئی مذہبی نہیں ہے. اس کے پیچھے کسی کے مفادات ہیں، ان مفادات کو تحفظ دینے کے لیے سارا کر رہے ہیں. یہ مسئلہ عالمی قوتوں کے مفادات کا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس مفادات کا. ہم کیوں اتنے احمق بنے کہ ان کے لیے ایندھن بن جائیں؟ یہی تو میں ہم کیوں نہ یعنی اتحاد کے ساتھ عالمی مسائل میں امام مہدی کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے تلاش ہم کیوں نہ کریں؟ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو آپ نے لفظ بولا ہے محرم میں بندوقیں نکلتی ہیں، وہ کیوں نکلتی ہیں میں بتاتا ہوں. میں بتا رہا ہوں، سنیں کیوں نکلتی ہیں. واللہ العظیم
نہ کسی سنی کا آج تک اس وجہ سے بندوق اس نے نکالی ہے کہ تم لوگ ماتم کیوں کرتے ہو. بھائی وہ اپنے خود چھریاں مارتے ہیں, اپنا خون نکالتے ہیں, ہمیں کیا تکلیف ہے؟ وہ اگر جناب والا گھوڑے کے اوپر چڑھتے ہیں یا گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں وہ ان کا مسلک ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. بندوق کب نکلتی ہے کہ جب وہیں پر کوئی MI6 کا یا کسی اور دنیا کی ایجنسی کا ایجنٹ وہ روپ یہ والا اختیار کر کے وہ جب بیٹھتا ہے اور بالکل یا یہ والا بالکل کوئی بات نہیں ہے, میں اس پر اتفاق, چونکہ میں ان کو نہیں کہہ رہا, یہ مجھے نہیں کہہ رہا, یہ روپ اختیار کرے, یہ یا اس طرح کا رتار مال پہن لے, ٹھیک ہے, کوئی سبھی روپ اختیار کر کے جب وہ آ کر دونوں طرف کے مقدسات کے حوالے سے ہلکے جملے استعمال کرتا ہے تو وہاں پر مسائل ہوتے ہیں. ہر شخص اتنا ضبط والا نہیں ہوتا کہ وہ دشمن کی ان سازشوں کو سمجھ کر اس کو ٹاک کے ذریعے سے, بات کے ذریعے سے کنٹرول کرے. ہر جگہ اس طرح کے مدبر لوگ نہیں بیٹھے, وہاں جذبہ ایمانی ہوتی ہے. گفتگو وہیں پر لے آتا ہوں. آپ نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ مجھ سے پوچھو یہ تولّہ اور تبرہ کے بارے میں میں نے دریافت کیا. اب یہ تبرہ اگر ہوگا تو پھر مسائل تو رہیں گے. کتب حدیث میں علماء, چونکہ علماء ماشاءاللہ سے سب کے سب سمجھدار اور بافہم اور مدرسین کی سطح کے علماء یہ جانتے ہیں, کتب حدیث میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے عنوان سے احادیث آئی ہیں. ٹھیک ہے, جو البغض فی اللہ ہے وہی تبرہ ہے. تبرہ یعنی کیا؟ برائی سے ناطہ توڑ دینا, ٹھیک ہے, برائی سے لا تعلق ہونا. مگر عملی طور پر بھی یہی ہوتا ہے. عملی طور پہ یہی ہونا چاہیے. کوئی غلط جاتا تو اس کے لیے میں کیا کروں, یا کوئی اس کو جان بوجھ کے غلط معنی کر رہا ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ یعنی آپ بیان کریں. میں تو ہمیشہ میں بیان کرتا رہتا ہوں. دیکھیں اچھی طرح غور کریں. بالکل, اچھائیوں کو اپنانا تولا ہے, واہ واہ, اور برائیوں کو سے دور رہنا تبرہ ہے. اور یہی چیز اچھائیوں کو بانٹنا امر بالمعروف ہے, اور برائیوں سے دوسروں کو روکنا نہی عن المنکر ہے.